آخر کیا ہوا کہ جاپان ایئر لائن کی فلائٹ بوئنگ 747 ٹوکیو ہینیڈا ایئرپورٹ سے فلائی کرنے کے ٹھیک 32 منٹ بعد ایک بہت بڑے ماؤنٹین سے ٹکرا کر کریش ہو گئی اور پلین میں بیٹھے 524 پیسنجرز میں سے چند کی جان بچ سکتی تھی، مگر ایک چھوٹی سی انا پرستی اور ممالک کے درمیان خراب تعلقات کی وجہ سے انہیں بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ آئیے جانتے ہیں ان سبھی سوالوں کے جواب آج کی اس شاندار ویڈیو میں۔ وائزم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ 12 اگست 1985 کو شام 6 بجے بوئنگ 747 نے ٹوکیو ہینیڈا ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیا۔ یہ پلین ٹوکیو ہینیڈا ایئرپورٹ سے اوساکا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جا رہا تھا۔ اس پلین میں سوار اکثر پیسنجرز اپنی فیملی کے ساتھ ہالیڈے پر جا رہے تھے اور وہ سبھی بے حد خوش تھے۔ پائلٹس کو ایک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ نارملی ایسی آواز انجن کے پھٹ جانے سے پیدا ہوتی ہے، مگر جب پائلٹس نے دیکھا تو پلین کے دونوں انجنز بالکل صحیح کام کر رہے تھے کہ تبھی پلین میں ڈی کمپریشن الارم بجنے لگا، جس سے پائلٹس کو اندازہ ہوا کہ پلین میں کہیں ہول ہو گیا ہے۔ پائلٹس کو پلین پر آنے والی مصیبت کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا۔ جیسے ہی بلاسٹ ہوا، پائلٹس نے پلین کا کنٹرول کھو دیا اور پائلٹس کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی پلین کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ پلین کا نوز کبھی اوپر تو کبھی نیچے آنے لگتا۔ پلین میں موجود 524 افراد کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اتنے الٹیٹیوڈ پر ایئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے اور سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ پلین میں اچانک ہول ہو جانے کی وجہ سے پلین میں موجود تمام ایئر پریشر باہر نکل گیا۔ ویسے تو پلین میں ایمرجنسی آکسیجن ماسک بھی موجود تھے، مگر وہ صرف چند منٹوں تک آکسیجن سپلائی کر سکتے تھے۔ پلین کے پائلٹس نے ٹوکیو ATC سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ ہم پلین کو دوبارہ ایئرپورٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دوران پائلٹس نے آٹو پائلٹ موڈ چھوڑ کر پورا دھیان پلین کا رخ تبدیل کرنے میں لگا دیا، مگر ATC یہ کہتا رہا کہ جس طرف آپ جا رہے ہیں وہاں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، مگر پلین تو اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا اور ATC نے مزید کہا کہ اس پلین کا الٹیٹیوڈ اتنا نہیں کہ وہ اس پہاڑ کے اوپر سے فلائی کر سکے، مگر پائلٹس تو پلین کا کنٹرول کھو چکے تھے۔ پائلٹس نے ATC کو آخری میسج کیا کہ پلین کا ہائیڈرولک سسٹم فیل ہو چکا ہے۔ یہ پائلٹس اور ATC کے درمیان آخری بات ہوئی تھی۔ پائلٹس کے پلین کو لاک سنبھالنے کے بعد بھی پلین ایک بہت بڑی چٹان سے ٹکرا گیا اور پلین میں بھرے ہزاروں لیٹر فیول کی وجہ سے ایک زبردست دھماکہ ہوا اور پلین میں آگ لگ گئی۔ اس وقت US ایئر فورس نے یاکوٹا ایئر بیس میں اپنا کیمپ بنایا ہوا تھا، جو کہ ایکسیڈنٹ سے کچھ دوری پر تھا۔ ٹوکیو ATC کے ساتھ ساتھ US ملٹری بھی اس پلین کو مانیٹر کر رہی تھی اور US ایئر فورس نے ایکسیڈنٹ کے فوراً بعد ہی ایک ہیلی کاپٹر کو ایکسیڈنٹ کی جگہ بھیج دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک ریسکیو ٹیم کی بھی تیاری ہو چکی تھی، مگر اس ریسکیو ٹیم کو یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ یہ حادثہ ٹوکیو جاپان میں ہوا ہے، اس لیے US ایئر فورس اس کام میں انٹرفیئر نہ کرے۔ حادثے کے 20 منٹ بعد بھی جاپان ریسکیو ٹیم ایکسیڈنٹ کی ایگزیکٹ لوکیشن سے انجان تھی۔ فائنلی ٹوکیو نے ایک ہیلی کاپٹر کو ایکسیڈنٹ کی جگہ بھیجا، مگر ہیلی کاپٹر کو کوئی ایسی جگہ نہ ملی کہ جہاں وہ لینڈ کر پاتے، اس لیے انہوں نے صرف اوپر سے جائزہ لے لیا اور واپس آ کر یہ کہہ دیا کہ اس ایکسیڈنٹ میں تمام لوگ مارے گئے اور 524 لوگوں میں سے کوئی بھی نہ بچ سکا، اس لیے اس ریسکیو آپریشن کو صبح تک روک دیا جائے۔ مگر اصل حقیقت تو کسی نے دیکھی ہی نہیں۔ پلین کا وہ ٹکڑا جو ٹوٹ کر الگ ہو چکا تھا، جس میں آگ نہیں لگی تھی، اس میں بیٹھے لوگ اب بھی زندہ اور لاچار تھے اور اسی امید میں تھے کہ کوئی تو انہیں بچانے آئے گا۔ صبح جب ریسکیو ٹیم وہاں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اب بھی اپنی آخری سانسیں گن رہے ہیں، مگر افسوس کہ ان میں سے صرف 4 کو ہی بچایا جا سکا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن کی موت محض چند گھنٹے پہلے ہوئی تھی، یعنی کہ اگر ریسکیو ٹیم رات کو ہی یہاں پہنچ جاتی تو کچھ اور لوگ، کچھ اور جانیں زندہ ہوتی۔ پہلے تو US آرمی کو یہ کہہ کر روکا گیا کہ یہ معاملہ دوسرے کنٹری کا ہے، لہٰذا آپ اس میں دخل اندازی نہ کریں، اور خود اتنی بے پرواہی سے کام کیا کہ کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں۔ اس حادثے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے انویسٹیگیشن ٹیم جٹ گئی، کیونکہ اگر ایسا ایک پلین کے ساتھ ہو سکتا ہے تو سینکڑوں بوئنگ 747 ہوا میں اڑ رہے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ان سبھی سوالوں کا جواب صرف بلیک باکس ہی دے سکتا تھا، چنانچہ اسے ڈیکوڈ کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ کوکپٹ وائس ریکارڈر کو سننے کے بعد معلوم ہوا کہ فلائٹ کے ٹیک آف کرنے کے بعد 2 دھماکے ہوئے تھے۔
मगर कैसे? दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड पर प्लेन को प्रेशराइज किया जाता है और अगर किसी स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से प्लेन में होल हो जाए तो सारा प्रेशराइज एयर बाहर निकल जाता है। धमाके की वजह जानने के लिए प्लेन के एक एक मलबे को अच्छी तरह छाना गया, जिससे इन्वेस्टिगेशन टीम को एक बहुत बड़ा क्लू मिला। इस प्लेन के टेल में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर डिफेक्ट पाया गया, वो ये कि प्लेन के टेल को जोड़ने वाली प्लेट्स में मसला था। दोस्तों, प्लेन का अगला हिस्सा तो पूरी तरह सील्ड होता है, मगर जब बात प्लेन के पिछले हिस्से की आए तो इसे प्रेशराइज नहीं किया जाता, इसलिए दरमियानी हिस्से को प्रेशर बल्कहेड की मदद से एयर टाइट किया जाता है। ये प्रेशर बल्कहेड वाइट सर्कुलर पैटर्न का बना होता है और इसे सील करने के लिए 3 प्लेट्स को कुछ इस तरीके से कंबाइन किया जाता है कि पहली प्लेट सेकंड से और सेकंड प्लेट पहली और आखिरी से जुड़ी होती है। इस पिक्चर को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम ने देखा तो इन प्लेट्स को रूल के मुताबिक नहीं बनाया गया था, इसे कुछ इस तरीके से कंबाइन किया गया था। फौरन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस प्लेन के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट था, जिसकी वजह से ये हर उड़ान के बाद कमजोर होता गया और एक दिन एक जोरदार धमाके के साथ उखड़ गया। दोस्तों, दूसरे धमाके की क्या वजह थी? इन्वेस्टिगेशन टीम का मानना था कि जब प्लेन में होल हुआ तो इसमें से एयर ने निकलकर सीधा प्लेन के टेल को स्ट्राइक किया, जिसकी वजह से प्लेन का टेल भी टूटकर अलग हो गया और शायद इसीलिए प्लेन का टेल मिसिंग था। इस बात का एक सबूत भी बचा हुआ है। ये सबूत वो पिक्चर है जो प्लेन के गिरते वक्त किसी शख्स ने ली थी। इस पिक्चर में साफ साफ देखा जा सकता है कि प्लेन का टेल मिसिंग है, जिसकी वजह से प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो चुका था और प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक बहुत बड़ी चट्टान से टकराकर क्रैश हो गया। खराब मेंटेनेंस, हाइड्रोलिक फेलियर और रेस्क्यू टीम की लापरवाही की वजह से 520 लोगों की जान चली गई और सिर्फ 4 को ही बचाया जा सका। फ्लाइट 123 के एक पैसेंजर जिनका नाम हेरुकी नशिमोरा था, अपनी फैमिली से प्यार जिताते हुए खत लिखते हैं कि मेरी प्यारी फैमिली, मैं आपको ये लेटर इस वक्त लिख रहा हूँ कि जब प्लेन क्रैश होने वाला है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और ये कि मैं अपनी मौत से इत्मीनान में हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मेरे मरने से सब उदास हो जाएंगे, मगर मैं ये चाहता हूँ कि तुम इन पलों को याद रखो जो तुम्हारे और हमारे एक साथ गुजरे थे। मैं हमेशा तुम्हारे दिलों में तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बहुत बहुत ख्याल रखो और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजारो। बड़े ख्वाब देखो और सितारों तक पहुँचने से ना घबराओ। मैं ये जानता हूँ कि तुम जो चाहोगे वो कर लोगे। मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूँ। आपका प्यारा हस्बैंड और फादर। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई शानदार वीडियो में और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।